پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ جب انہوں نے ایک جنات سانپ کو مار دیا، اس کے بعد جنات انہیں لے گئے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا آگے ہم ویڈیو میں بتائیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ پیارے دوستوں، ایک اللہ کے ولی اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر کتاب لکھ رہے تھے۔ اس وقت پین نہیں ہوتا تھا تو پروں سے لکھا جاتا تھا، اس لیے آپ پر سے کتاب لکھ رہے تھے۔ آپ لکھنے میں مصروف تھے کہ اتنے میں دروازے سے ایک کالا سانپ اندر داخل ہوا۔ وہ سانپ آپ کو تنگ کر رہا تھا، شرارت کر رہا تھا، لیکن اللہ کے ولی کا دھیان تو کتاب لکھنے میں تھا۔ آپ نے کچھ دیر تو محسوس نہیں کیا، لیکن وہ سانپ مسلسل آپ کو پریشان کر رہا تھا، طرح طرح سے آپ کو تنگ کر رہا تھا، یعنی لکھنے نہیں دے رہا تھا۔ تو اللہ والے نے مجبور ہو کر وہ پر جو آپ کے ہاتھ میں تھا، جس سے آپ کتاب لکھ رہے تھے، وہ سانپ کے مار دیا۔ پر کی نوک نوکیلی تھی تو وہ سانپ کے سر پر لگی اور سانپ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، یعنی مر گیا، اور مرتے ہی فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ اللہ کے ولی اٹھ کر آئے اور دیکھا کہ سانپ کدھر گیا، کہیں وہ سانپ بھاگ تو نہیں گیا، لیکن نہیں، وہ تو وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ آپ نے کچھ دیر اس کو تلاش کیا، جب وہ نہیں ملا تو آپ واپس اپنی جگہ پر آئے اور دوبارہ سے کتاب لکھنا شروع کر دی۔ آپ نے پھر سے کتاب لکھنا شروع کی، اتنے میں اچانک آپ کے سامنے دو لوگ حاضر ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی سپاہی ہیں اور کسی ملک سے آئے ہیں۔ جب وہ سپاہی آپ کے سامنے کھڑے تھے تو وہ کہنے لگے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی کہنے لگے کہ میں فقیر انسان ہوں اور کوئی بادشاہ مجھے کیوں بلا رہا ہے، اور مجھ سے بادشاہ کو کیا کام پڑ گیا ہے؟ اللہ کے ولی کہنے لگے، شاید تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو، کسی اور کو بلایا ہوگا، مجھے نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے بادشاہ نے آپ کو ہی بلایا ہے اور عدالت میں آپ کو پیش ہونا ہے۔ اللہ والے بولے کہ چلو ہم چلتے ہیں، اور سپاہی کے ساتھ آپ چل دیے۔ وہ سپاہی آپ کو محل لے جانے کے بجائے دوسری طرف لے کر چل دیے۔ وہاں جا کر ایک غار کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے، اس غار میں داخل ہو جاؤ۔ جب اللہ کے ولی اس غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنات کا بہت بڑا مجمع ہے، اور بہت سارے جنات وہاں پر موجود ہیں، اور ان کا بادشاہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے ولی حیران ہوئے کہ بھائی، مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ اچانک مجھے اتنے بڑے مجمع میں حاضر ہونا پڑا؟ محفل لگی ہوئی تھی، پوری عدالت لگی ہوئی تھی، جیسے کچھ فیصلہ ہونا ہو۔ جنات کا بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے غصے کے عالم میں اللہ کے ولی کو دیکھا اور گھورتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، وہ جو تم سامنے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے ولی نے دیکھا تو وہاں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک مرد اور ایک عورت کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ مردہ لاش کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے، جس کو تم نے ابھی قتل کیا ہے۔ تو اللہ کے ولی نے کہا، میں نے تو کسی کا قتل نہیں کیا۔ ہاں، ایک سانپ کچھ دیر پہلے آیا تھا جو مجھے تنگ کر رہا تھا اور مجھے دینی کتاب لکھنے نہیں دے رہا تھا، تو میں نے اسے اپنا پر کھینچ کر ضرور مارا تھا، اور وہ اس کے سر پر لگ گیا تھا، اور وہ وہیں پر مر گیا تھا، اور مرنے کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ تو بادشاہ کہنے لگا، وہ میرا بیٹا ہی تھا۔ تم نے جو جرم کیا ہے اس کی تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ تمہیں قصاص دینا پڑے گا، یعنی خون کا بدلہ خون۔ ہم تمہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے، یا تو تمہیں ماریں گے، یا اگر تمہارے گھر کا کوئی فرد ہے تو ہم اس کی جان لیں گے۔ اب وہ اللہ کے ولی علم رکھنے والے تھے، ان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد تھی، تو وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، لیکن اگر تمہارا بیٹا اصلی شکل میں میرے پاس آتا اور میں اس کو مارتا، اس وقت میرا قتل واجب تھا، اور تم پر واجب تھا کہ تم مجھ سے بدلہ لیتے، لیکن تمہارا بیٹا کسی اور شکل میں، یعنی جانور کی شکل میں میرے پاس آیا تھا،
اور یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شکل و صورت بدل کر کسی جانور یعنی سانپ کی شکل میں آپ کے پاس آئے اور غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی اس کو یعنی سانپ کو مار ڈالے تو کوئی بدلہ اس سے نہیں لیا جائے گا، نہ کوئی خون بہایا جائے گا، نہ اس شخص کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ اپنی سیدھی طرف بیٹھے ہوئے ایک جن سے یہ بات پوچھنے لگا۔ وہ جن دراصل ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، یعنی وہ جن صحابی تھے۔ اب اللہ کے ولی دیکھنے لگے کہ بادشاہ اس جن سے یہ بات پوچھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ جنات مسلمان ہیں، اور مسلمان ہیں تو ان کو حدیث مبارکہ بھی آتی ہوگی۔ تو وہ جو جن صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ حدیث شریف ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا اور پھر ان صحابی جن نے وہ حدیث مبارکہ سنائی اور کہا کہ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، اس لیے اللہ کے ان ولی کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ کام کیا ہے، اور اصل میں جو آپ کا بیٹا تھا وہ شکل بدل کر گیا تھا، سانپ کی شکل میں گیا تھا، تو غلطی ان کی نہیں، غلطی آپ کے بیٹے کی ہے۔ ان جن صحابی کی سفارش پہ اللہ کے ولی کو عزت اور احترام کے ساتھ خوشی خوشی چھوڑ دیا گیا۔ جنات کے بادشاہ نے کہا ہمیں آپ سے کوئی بدلہ نہیں لینا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے آپ کی سفارش کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے ولی نے جن صحابی سے مصافحہ کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹائے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں وہ اللہ کے ولی کون ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ ان کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔